اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شریعت محمدی کو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ مسائل میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کس صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور کون سا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ آج کفارے کے مسائل کے متعلق اس مسئلے کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کس شخص کو کفارہ دیا جائے گا، کون سا وہ شخص جو کفارہ کا مستحق کہلاتا ہے اسے کفارہ دیا جائے گا، جسے مصرف کفارہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روزے یا کسی اور چیز کے کفارے کا مصرف فقیر اور مسکین ہے، اور شرعی اعتبار سے فقیر اور مسکین کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے، بلکہ جو اپنی حیثیت اور شان کے مطابق اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ نہ رکھتا ہو وہ فقیر کہلاتا ہے۔ یعنی نہ تو فی الوقت اس کے پاس نقد رقم ہو جس سے وہ سال کا خرچ چلا سکے، اور نہ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو، مثلا مثال کے طور پر کسی ایسے فن یا پیشے میں اس کی کوئی مہارت نہیں رکھتا ہے جس سے وہ کما کے اپنے اخراجات پورے کر سکے، یا کسی فن میں مہارت تو ہو لیکن کام کرنے کے آلات مشینری وغیرہ اس کے پاس نہ ہو، یا آلات اور مشینری تو ہو لیکن وہ خریدنے کے پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو ایسا شخص بھی فقیر اور مسکین کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ کمانے کے اوپر قادر ہو لیکن سستی کے سبب نہ کمائے تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفارہ یا دیگر حقوق شرعیہ جہاں مستحق فقیر اور مسکین کو قرار دیا گیا ہے وہاں وہ ان حقوق شرعیہ اور کفارہ کو نہیں لے سکتا۔ اس ضمن میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فقیر کا عنوان صادق آنے میں انسان کے پاس معاشرے میں اپنی حیثیت کے مطابق گھر، گاڑی اور زندگی کے دیگر وسائل کی موجودگی مانے نہیں ہے، اور وہ ان سب کے باوجود بھی فقیر ہو سکتا ہے، جیسا کہ اگر اس کی معاشرے میں حیثیت اتنی ہے کہ اس کے پاس گرمیوں کے الگ کپڑے ہوں، سردیوں کے الگ کپڑے ہوں، گھر میں بستر، برتن، اے سی، فریج اور واشنگ مشین سب کچھ رکھتا ہے، لیکن اپنی حیثیت اور شان کے مطابق اس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہیں ہے، تو ایسا شخص فقیر کہلائے گا۔ البتہ یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں جو چیزیں جو عرض کی ہیں اگر وہ اس کی ضرورت سے زائد ہیں، جن چیزوں کو ابھی میں نے کاؤنٹ کیا ہے، اگر وہ اس کی ضرورت سے زائد ہوں، مثلا 10 لاکھ کی گاڑی ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے پاس 11 لاکھ کی گاڑی ہو تو اضافی 1 لاکھ سے وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا اور فقیر نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقہ دیگر تمام چیزوں میں بھی ضرورت سے زائد جو مقدار ہے اس سے اپنا خرچ اگر وہ پورا کر سکتا ہے تو وہ فقیر نہیں کہلائے گا۔ جس شخص کو کفارہ دیا جائے ضروری ہے کہ فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو، بلکہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بنا بر احتیاط واجب اس کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، اس کے علاقے میں جو شخص کفارہ دے رہا ہے اس شہر میں مومن فقیر میسر نہیں ہے تو کفارہ اہل سنت کو بھی دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی اور بغض نہ رکھتا ہو اور فقیر بھی ہو اس معنی میں جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ کفارہ اپنے واجب النفع کا افراد کو نہیں دیا جا سکتا، جیسے بیٹا والدین کو کفارہ نہیں دے سکتا اور والدین بیٹے کو کفارہ نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے شوہر اپنی دائمی بیوی کو کفارہ نہیں دے سکتا، لیکن اس کے علاوہ دیگر رشتہ دار اگر فقیر ہوں اور دیگر شرائط کے حامل ہوں تو انہیں کفارہ دینا افضل اور بہتر ہے۔ فقیر کا عادل ہونا شرط نہیں ہے، البتہ احتیاط واجب ہے کہ جس شخص کو کفارہ دیا جائے یعنی فقیر، وہ بے نماز، شراب خور اور کھلے عام فسق و فجور کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ فسق و فجور کھلے عام انجام دیتا ہے، بے نماز ہے، شراب خور ہے، تو بنا بر احتیاط واجب اسے کفارہ بھی نہ دیا جائے اور زکوٰۃ بھی
اسے نہیں دی جا سکی، اور دیگر حقوق شرعیہ جہاں کفارے کا مصرف مسکین اور فقیر کو قرار دیا گیا ہے، بنا بر احتیاط واجب ایسے شخص کو کفارہ نہیں دے سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔